السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کے بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس وقت کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے باعث جو ساری کی ساری دنیا کے حالات ہیں، اس نوعیت کے حالات تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئے۔ تاریخ میں میجر ایونٹس ہوتے ہیں اور ان میجر ایونٹس کے بعد پوری کی پوری تاریخ کا رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ترجیحات بدل جاتی ہیں، چاہے وہ ایک انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ، لوگوں کے سوچنے کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بڑا تاریخ کا واقعہ رونما ہوا جب فرعون، اس وقت کی سپر پاور امپائر جو ہے وہ کولیپس ہوتی ہے، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام جو نہتے تھے، جن کے پاس ویسی پاور نہیں تھی، ویسی طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یقیناً ایک وقت فرعون سے پہلے کا تھا اور ایک وقت فرعون کے بعد کا ہوا۔ پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر یقیناً تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، ساری کی ساری تاریخ کا رخ جو ہے وہ بدل گیا۔ ایک عرب امپائر جو ہے وہ ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھری، مسلم دنیا ایک نئی طاقت کے طور پہ سامنے آئی۔ پھر اب رسول اللہ سے پہلے ایک دور قرار پایا اور رسول اللہ کے بعد کا ایک دور قرار پایا۔ حال ہی میں تقریباً 100 سال پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی، پھر جنگ عظیم دوم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی۔ ان دونوں جنگوں کے بعد یقیناً لا محالہ دنیا کے سوچنے کا انداز، ان کی ترجیحات، ہمارے ملک میں کیا چیز سب سے پہلے آنی چاہیے، کیا چیز بعد میں آنی چاہیے، یقیناً ان دو واقعات نے، ان دو جنگوں نے تاریخ کا رخ دوبارہ بدلا۔ پھر کچھ ہی عرصے قبل 9/11 کا ایک واقعہ رونما ہوا۔ 9/11 سے پہلے دنیا کوئی اور تھی میرے بھائی، 9/11 کے بعد دنیا کچھ اور ہوئی۔ بہت سارے ملک ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور ایک مخالف طور پہ ایک علیحدہ سے گروپ جو ہے وہ نیا وجود میں آیا، اور اچانک سے 9/11 سے پہلے مسلمان پرامن تھے، 9/11 کے بعد دہشت گرد بن گئے۔ سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب جو ہے نا وہ قرار پانے لگا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرنے لگے، اسپیشل ویسٹ میں جو اس طرح کے ٹونٹنگ جو ہے وہ صحیح ان نان مسلمز کی وجہ سے کہ وہ ہر ایک کو ٹیررسٹ سمجھنے لگ گئے، ان سے دور رہنے لگے، ان کو خوف کی اور وحشت کی نظروں سے جو ہے وہ دیکھنے لگے۔ اب وہ حالات جا رہے ہیں جن کو ابھی ہم جی رہے ہیں، آپ اور میں، اور وہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ہے۔ یقیناً لا محالہ یہ ایسی صورتحال کہ ایک بیماری، ایک وبا جو اتنی بھی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا اس کو بنا دیا گیا ہے، لیکن اس ایک چھوٹی سی بیماری نے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ کا جو کیمرہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہ 8 میگا پکسل ہوتا ہے، 10 میگا پکسل ہوتا ہے، کبھی 20 میگا پکسل ہو سکتا ہے، لیکن اس وائرس کو دیکھنے کے لیے 1,00,000 گنا میگا پکسل کیمرہ ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے۔ یعنی کہ ایسی ٹیلیسکوپ ہونی چاہیے، مائکروسکوپ ہونی چاہیے جس کو اس کو دیکھنے کے لیے 1,00,000 گنا اس کو زوم کرنا ہے، پھر بھی جا کے محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ والا جو دھبا نظر آ رہا ہے نا یہ وائرس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی حقیر سی شے ہے، اور اس حقیر میں مبتلا کر دیا، ساری کی ساری دنیا کو بند کر دیا۔ اور اس وقت ہر دوسرا بندہ اس کرونا وائرس کی اصل جو خطرہ ان کو لاحق ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مادے کی کمی، پیسے کی کمی۔ مادے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے ہمارے پاس مادہ زیادہ تھا، اب کم ہونے لگا ہے۔ ان کو اب جو خطرہ لاحق ہے کہ پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارا کیسا گزرے گا، ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، ہمارے حالات کیسے گزریں گے۔ یعنی ہر دوسرے بندے کا مسئلہ جو ہے اس وقت میرے بھائی اور دوستوں وہ مادہ ہے۔ کیا مادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ مسئلہ سب سے اعلیٰ اور پریورٹائزڈ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اب قرآنی پرسپیکٹو میں جب ہم دیکھیں، یہ تو ہوگی کرونا کی صورتحال، اور اس کرونا صورتحال کی وجہ سے آپ عمران خان کی پریس کانفرنس کو دیکھیں، آپ دنیا پوری کی پریس کانفرنس کو دیکھیں، آپ ہر ایک جو انالیسس کرنے والے انالیسس کرتے ہیں آپ ان کے انالیسس کو دیکھیں، ہر جگہ پہ آپ کو ایک شے نظر آئے گی، اکانومی کولیپس کر رہی ہے۔
حالات کیسے گزریں گے، ہم کھائیں گے کیسے، ہم پیئیں گے کیسے، ہائے کیا ہو جائے گا، ایک وحشت کا خوف کا عالم ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ مادہ، بنیاد کیا ہے؟ میٹیریل، بنیاد کیا ہے؟ ظاہری اسباب کی بنیاد پہ وہ پریشان ہے، وہ وحشت اور خوف کا شکار ہے۔ اب یہ ایک آزمائش ہے یقیناً اللہ کی طرف سے، آزمائشوں کی جو انتہا ہے اس کو دجال کہتے ہیں۔ یعنی جتنی آزمائشیں اس وقت دنیا میں آ رہی ہیں، جتنی بھی وہ بڑی ہو سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال سے بڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ روئے زمین پہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو خبردار کیا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دیکھنے میں اس کے پاس گاڈلی کوالٹیز ہوں گی، ایسے لگے گا کہ یہی خدا ہے، کیونکہ ایسے کام کرے گا وہ جو خدا کے علاوہ شاید کوئی نہیں کر سکتا، تو دیکھنے میں ایسے ہی لگے گا جیسا فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اب دیکھنے میں تو وہ سب کو سانپ نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ رسیاں ہیں، تو اسی طرح دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا جیسے خدا یہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دجال ہے، یعنی کہ فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اب دجال جو ہے، میں نے اس کی بات کیوں کی میرے بھائی؟ کیونکہ دجال ایک سسٹم ہے، دجال ایک نظام ہے، اور وہ نظام کو دوسرے لفظوں میں میٹیریلزم کہتے ہیں۔ ایک ایسا نظام جو کہ گاڈ لیس سوسائٹی ہو، جہاں پہ آخرت کا کوئی تصور موجود نہ ہو، جہاں پہ ایمان بالغیب کی کوئی بات نہ کی جائے، سارے کی سارے معیارات آپ کی زندگی کے ظاہری اسباب طے کریں گے، میٹیریلز طے کریں گے، مادہ طے کرے گا۔ اب یہ سسٹم ایکٹیو ہے، کورونا کی موجودہ صورتحال اس سسٹم کو بڑا ہی بہترین انداز دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ اصل مسئلہ دنیا کا وہ میٹیریلزم ہے، اصل مسئلہ دنیا کا وہ مادے کی کمی کا ہو جانا ہے۔ روحانیت کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نیکی بدہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، خدا کا ہونا زندگی میں نہ ہونا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اصل مسئلہ مادے کا نہ ہونا ہے، اصل مسئلہ مادہ ہے، اور دجال اس مادہ پرستی کا باپ ہے۔ کب آئے گا؟ جب یہ مادہ پرستی کی دنیا اور خدا کے بغیر ایک تصور کی دنیا اپنے انتہا پہ پہنچے گی، تو انتہا پہ جا کے دجال کا جو ہے وہ ظہور ہو جائے گا، اور تمام کی تمام نشانیاں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ ظہور بہت قریب ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ نظام جو ہے نا میرے بھائی، یہ دجالی نظام ہے۔ کیوں کہتے ہیں وہ ایسا؟ وہ کہتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو چھوٹی نشانی قیامت کی وہ ساری پوری ہو چکی ہوں گی، پھر چھوٹی اور بڑی نشانی کو ملانے والی سب سے پہلی نشانی وہ کون ہے؟ امام مہدی کا ظہور میں ہونا، وہ بھی پوری ہو چکا ہوگا۔ تو ایک نظام پہلے قائم ہوگا، جس نظام کے اوپر ایک بادشاہ کے طور پہ جو ظاہر ہوگا وہ دجال ہے۔ جیسے ایک دور سے کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں، ہمیں گھوڑے نہیں نظر آ رہے لیکن دھول اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس دھول کے اٹھنے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چیز بھاگتی ہوئی یا کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہے۔ تو وہ جو دھواں ہے وہ اپنے انتہا پہ اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کو ہم دجالی نظام کہتے ہیں، دجالزم کہتے ہیں۔ اب یہ بڑی سننے کی بات ہے، یقیناً مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ دجال، میٹیریلزم، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ خدا کا تصور نہ ہو، جہاں پہ ایمان بالغیب آپ کے زندگی کے معیارات نہ طے کرتا ہو، ایسی دنیا کے لیے تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار سورہ الکہف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر جمعہ کے روز، اور جمعہ کا روز کیوں؟ سبحان اللہ، دیکھیں ہفتے کو نہیں کہا، اتوار کو نہیں کہا، سموار کو نہیں کہا، حالانکہ سموار اور جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں اور وہ ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس روز میں روزے سے ہوں، اس لیے سموار اور جمعرات کو رسول اللہ روزہ رکھتے تھے، لیکن جمعہ کو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جمعے کے روز جو دجال کی پروٹیکشن کے لیے سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے حفاظت دیں گے، بلکہ اس کے لیے ایک نور کو قائم کر دیں گے، اور دجالی نظام کا جو اندھیرا ہے یہ نور اس اندھیرے کو ختم کر دے گا، اس سے اس کو نجات دے دے گا۔ اب میں نے یہ 3 سچویشنز آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی سچویشن کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال، اس کا بھی لب لباب اصل میں کیا ہے؟ میٹیریلزم۔ لب لباب کیا ہے؟ مادہ۔ ہر دوسرا پریشان جس وجہ سے بندہ پریشان ہے وہ کیا ہے؟ مادہ۔ دوسری سچویشن ہے دجال، جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا ہر نبی نے اس کے بارے میں اپنی قوم کو خبردار کیا۔ وہ بھی نظام
اصل میں کیا ہے؟ مٹیریلزم کا نظام ہے، مادے کا نظام ہے، اسباب کو حرف آخر سمجھ لینے کا نظام ہے۔ اور اب سورہ الکہف ان تمام صورتحال سے آپ کو نجات دے سکتی ہے، ان تمام صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو طاقت دے سکتی ہے، آپ کے اندر وہ ایمان پیدا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الکہف میں اور کورونا کی موجودہ صورتحال اور دجال کے اندر کیا گہرا تعلق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الکہف کو ہی کیوں یہ معیار قرار دیا کہ جو اس کو سینے سے لگائے گا، اس کے پیغام کو سمجھے گا، وہ اس کورونا کی موجودہ صورتحال میں بھی اور دجال سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اس نظام سے محفوظ کر سکتا ہے، ان حالات کے اندر بھی اپنے دل میں اطمینان پیدا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کچھ روز پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، بہت خوبصورت، بڑا اصلاحی جو ہے نا وہ تحریر لکھتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب تھی سورہ الکہف کے اس موضوع کے اوپر کہ سورہ الکہف میں اور دجال کے اندر اصل میں تعلق کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ الکہف جو ہے نا پوری کی پوری صورت حقیقت میں دو آئیڈیالوجیز کے اوپر چلتی ہے، دو آئیڈیالوجیز کو ہے وہ ایک ریل کی پٹڑی کی طرح بیان کرتی ہے۔ پہلی آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجی ہے جو یہ مانتی ہے کہ ہر چیز کے ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پیاس بجھانی ہے تو مجھے پانی کا ہونا وہ ضروری ہے، میں نے کسی چیز کو جلانا ہے تو مجھے آگ یا آگ کی نوعیت کی کسی شے کا ہونا وہ ضروری ہے، مجھے بھوک کو مٹانا ہے تو مجھے خوراک کی حاجت ہے، وہ ضروری ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر مجھے اگر ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزارنی ہے تو میرے لیے مال کا ہونا، اچھی اولاد کا ہونا، اچھی بیوی کا ہونا، اچھے گھر کا ہونا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ نتائج، یہ بڑی اہم بات ہے، نتائج اسباب کے محتاج ہیں، لیکن وہ یہاں پہ رک جاتے ہیں، رک جانے کی وجہ سے وہ اسباب کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے سوال ایسے اٹھتے ہیں، کبھی کبھی اسباب کسی کے پاس موجود ہے لیکن وہ ناکام ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسباب بالکل بھی نہیں اور وہ کامیاب ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو یہ نظریہ جو ہے یہ اپنی جڑ سے ہل جاتا ہے اور بڑے ہی بنیادی قسم کے سوال اٹھ جاتے ہیں انسان میں، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ ان اسباب کو ایک خدا بنا کے زندگی گزارنے لگتا ہے، وہ ان اسباب کو حرف آخر سمجھنے لگتا ہے۔ ان اسباب کی بنیاد پہ وہ عزت و ذلت، ناکامی اور کامیابی، خیر اور شر، نیکی اور بدی، زندگی کے تمام معیارات ان اسباب کی بنیاد پہ ہی طے کرتا ہے۔ ایک تو آئیڈیالوجی یہ ہے۔ دوسری آئیڈیالوجی کیا ہے جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ سنیے گا، کہ یقیناً نتائج اسباب کے محتاج ہے، لیکن یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یہ اسباب ایک ان سین فورس ہے، اس کے محتاج ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، جس طرح نتائج اسباب کے محتاج ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن یہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت آگ میں رکھ کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر کو دو تہوں کے اندر علیحدہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو لا کر بھی ان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، انسان اسباب کا محتاج ہے۔ اور اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، ایمان بالغیب آپ کا موجود ہے، تو اللہ اسباب کے بغیر بھی آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو اللہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو ناکام کر سکتا ہے، آپ کو آپ کے ماتحت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے انہی اسباب کے تحت آپ کو مات بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ جو مادہ پرست سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ ساری کیلکولیشنز کر لیتی ہیں، یہ کہہ لیتی ہیں کہ اب ہماری عمارتیں، اب ہماری اکانومی، اب ہمارا طریقہ کار، ہمارا معاش کبھی تباہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس اگلے 25 سال کے لیے مال موجود ہے، اگلے 25 سال کے لیے پروڈکشن موجود ہے، ہمیں خوراک کی کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیلاب آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، زلزلے آتے ہیں سب ختم ہو جاتا ہے، کرونا وائرس آتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف بتلانے کے لیے میرے بھائی، کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال دنیا کے ٹاپ جو امیر ممالک ہے، ٹاپ 5 میں، اس میں ایک نیو یارک آتا ہے، بینک کرپٹ ہو چکا ہے۔ ان ٹاپ ممالک میں لنڈن آتا ہے، بینک کرپٹ ہو گیا، یعنی کہ مائنس میں جانے لگ گیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ان کے پاس جتنا پیسہ ہے، اسباب، مٹیریل جتنا ان کے پاس ہے، کہ پاکستان کا 70 سال کا قرض پتہ کتنا ہے؟ 110 ارب ڈالر، 110 بلین ڈالرز۔ امریکہ نے صرف اس کرونا صورتحال میں، چھوڑو ان کے پاس پیسہ کتنا ہے، صرف کرونا صورتحال میں جو پیکج دیا ہے عوام کو وہ پتہ کتنا ہے؟ 2200 ارب ڈالر، صرف اس پیکج دیا ہے، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے، بینک کرپٹ ہو گئے۔
اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اللہ نے ثابت کیا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ لیکن افریقن کنٹریز کچھ ایسے ہیں وہاں پہ کرونا پھیلے ہی نہیں، وہ غریب ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا۔ 15 20 30 اموات سے زیادہ وہاں پہ اموات ہی نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے ایک آئیڈیالوجی اگر سورہ الکہف کو اب ایک ٹائٹل دیا جائے نا، موضوع دیا جائے، تو وہ موضوع کیا ہے؟ مادہ پرستی با مقابلہ روحانیت، مادہ پرستی با مقابلہ ایمان بالغیب۔ اب اس کانسیپٹ کو بیان کرنے کے لیے سورہ الکہف 4 ستونوں پہ قائم ہے، اور اس میں ستون 4 کیا ہے؟ 4 قصے ہیں، 4 کہانیاں ہیں، اور وہ 4 کہانیوں کے ارد گرد یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے، ریوالو کرتی ہے۔ اس میں پہلی کہانی وہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، اس میں دوسری کہانی وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے 2 بہترین اور خوشحال باغ عطا فرمائے تھے۔ تیسرا قصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، اور چوتھا اور آخری قصہ حضرت ذوالقرنین ان کا قصہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑے عادل اور ایک انصاف پسند جو ہے نا وہ حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ اب یہ چاروں کے چاروں قصوں کا کنٹینٹ جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن ان کی روح جو ہے وہ ایک ہے۔ یہ چاروں کے چاروں قصے حقیقت میں ان 2 آئیڈیالوجیز کو بیان کرتے ہیں، اور ان 2 آئیڈیالوجیز کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، ان کی وجوہات کو بیان کرتے ہیں، پھر حل کو بھی قائم کرتے ہیں۔ اب اس مقدمے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں میرے بھائی، کورونا کے موجودہ صورتحال کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کے جو اس وقت زیادہ پریشانیاں جو مادے کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں، دجال کے اس نظام کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اب ان دونوں صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ الکہف سے ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو سورہ الکہف کی تلاوت کرتا ہے ہر جمعے کو تو یہ اس کے لیے ایک نور بن جاتا ہے، ایک روشنی بن جاتی ہے، جو اس گئے گزرے حالات کے اندر اس کی ایمان کی ڈھارس کو بندھاتی ہے، اس کے ایمان کو تر و تازہ رکھتی ہے، اس کو مطمئن رکھتی ہے، اس کی سوچ کو مثبت رکھتی ہے۔ کیسے؟ اب ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان 4 سٹوری سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، ہم اس کورونا صورتحال کی موجودہ صورتحال میں کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے کس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ رب العزت ایک کرخص جو ہے سورت کا وہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس آئیڈیالوجیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ اب سنیے گا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں نہیں جو عملوں کے لحاظ سے سب سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی زندگی کی تمام محنت صرف اور صرف اس دنیا کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف مادے کے لیے جیتے ہیں، صرف اسباب کے اندر پھنس کے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے محنت کر رہے ہیں، بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، کام تو اچھا لگ رہا ہے، کام تو وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو اور اس کے سامنے پیش ہونے کو یعنی کہ آخرت کو جھٹلا دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ تولنا تو بڑی دور کی بات ہے، عمل جب قبول ہی نہیں ہے، عمل سارے کے سارے ضائع ہو چکے ہیں، راخ ہو چکے ہیں، تو تولنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ جنت تو ناممکن ہے ان لوگوں کے لیے۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں، مادہ پرستی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایمان بالغیب کی بنیاد پہ اپنے معیار کو طے نہیں کرتے، بلکہ مادے کی بنیاد پہ اپنے معیارات کو طے کرتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری صورت کا آپ سمجھ لیں خلاصہ ہے۔ اب پہلی کہانی کی ہم طرف جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس سوچ کو، اس فکر کو کس طرح جو ہے نا تہو بالا کر کے رکھتے ہیں، کس طرح اس کو برباد کرتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو کہ مادہ پرستی کی بنیاد پہ زندگی نہ گزارو بلکہ ایمان بالغیب کے بنیاد پہ زندگی گزارو، اللہ تمہیں مادہ بھی عطا کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اب اصحاب کہف کا قصہ جب دیکھیں تو مختصراً اصحاب کہف کی کہانی کیا ہے، جو مفہوم ہے ساری کی ساری سٹوری کا جو سورہ الکہف میں بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ نوجوان ایک ایسے علاقے کے اندر موجود ہیں جہاں پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ عرصہ کے بعد، یعنی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پہ جانے کے کچھ عرصہ کے بعد وہاں پہ ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسے بادشاہ کے پاس حکومت ہے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کو شرک کی دعوت دیتا ہے، انہیں خدا کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وہ کہتا
بات کو مانو یا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو اب یہ چند مٹھی بھر نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان کو بچاتے ہوئے اس بستی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ایک غار کے اندر جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور اس غار کے اندر وہ کہتے ہیں کچھ دیر ہم آرام کرتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی اسٹریٹجی، کون سی حکمت عملی کو اپنانا چاہیے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیتا ہے، وہ سو جاتے ہیں اور 300 سال سے زائد عرصہ وہ وہیں پہ سوئے رہتے ہیں۔ جب جاگتے ہیں تو ایک شخص کو کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو کہتا ہے کہ جاؤ بھائی ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو، اور دھیان رکھنا اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو چھپا کے رکھنا، کیونکہ ان کے نزدیک ابھی بھی وہی وقت چل رہا ہے جب وہ غار میں تھے۔ مثال کے طور پر ان کے نزدیک 2000 چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو وقت چل رہا ہے وہ 2300 ہے، یعنی کہ 2000 میں وہ سوئے تھے سن 2000 میں، اور اٹھے ہیں سن 2300 کے بعد۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں 300 سال سے زیادہ وقفے کے بعد وہ جاگ رہے ہیں۔ تو اب وہ نوجوان جب باہر جاتا ہے، بستی کی جب انٹر ہونے لگتا ہے نا، وہ بستی ساری کی ساری بدلی ہوئی دیکھتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات 2 راتوں میں اتنا کچھ ہو گیا، ساری بستی بدل کے رہ گئی۔ وہ ہر ایک چیز کو تجسس کے ساتھ دیکھ رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اور اس کو بظاہر ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے جو حالات ہمیں یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر گئے تھے، اور وقت بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، اور محسوس ہی ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے عیسائی ہو چکے ہیں، یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک دکان پہ جب رکتا ہے کچھ خریداری کرنے کے لیے، جو سکہ ان کو دیتا ہے، جو کوائن ان کو دیتا ہے، وہ کوائن 300 سال پرانا ہے، اور معاشرے کے اندر ان نوجوانوں کے قصہ مشہور ہے، کیونکہ یہ عیسائی ہیں سارے کے سارے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے قصے مشہور ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں مشہور ہوتی ہیں، تو اسی طرح اب دیکھیں، آپ سوچیں اگر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دم سے ہمارے سامنے آ جائے تو کتنا بڑا یہ واقعہ ہوگا۔ ہم تو جانتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے کچھ نوجوان تھے، بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے اور غائب ہو گئے، اچانک کہیں ان کا پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے، کوئی قبریں نہیں، کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ملی، کچھ نہیں ملا۔ تو جب وہ سکہ ملا تو انہوں نے کہا بھائی، اس کو لگا یہ ان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اور یہ خزانہ چھپا رہا ہے۔ تو اس نے دوسرے بندے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، ان کو محسوس ہوا یہ وہی نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے جو غائب ہو گئے تھے۔ وہ حیران برہن ہکے بکے رہ گئے، پورا علاقہ اکٹھا ہونے لگ گیا۔ بادشاہ وہ بھی عیسائی تھا، یعنی کہ اس وقت کے لحاظ سے مسلمان تھا، وہ بھی اکٹھے ہوئے، حیران پریشان ہو گئے، بھائی تم آئے کیسے؟ کہتے میں اکیلا نہیں آیا، میرے تو پوری کی پوری فوج ہے، یعنی کہ میرے ساتھ جو چھوٹی موٹی فوج تھی نوجوانوں کی وہ ساری میرے ساتھ، وہ بھی آئے، اور وہ پہلے زیرو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہیرو بنا دیا۔ دور دور سے لوگ ان کے دیدار کرنے کے لیے آنے لگے، اور ان کے لیے ان کے ساتھ جو وقت بتانا اپنے لیے باعث سعادت کو سمجھنے لگے۔ تو یہ ایک قصہ ہے جہاں پہ اللہ رب العزت چند نوجوانوں کے ایمان کو آزمایا، اور اس ایمان کو آزماتے ہوئے پھر ان کے لیے ایک معجزہ جو ہے نا وہ رونما ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی بلکہ سارے کے سارے بستی کی سچویشن کو جو ہے نا بدل کے رکھ دیا۔ اب آپ بڑی ایک پیار نقطہ دیکھیں، یہ کہانی کب بیان ہو رہی ہے؟ پہلا نقطہ، پوائنٹ نمبر 1، یہ کہانی کب بیان ہو رہی ہے؟ مکہ کے اندر بیان ہو رہی ہے، اور صحابہ جو ہے ان کو امید دینے کے لیے بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری جو کرونا کی صورتحال اس وقت موجودہ صورتحال، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور صحابہ کی سچویشن کو بھی ذہن میں رکھیں، اور صحابہ کہف کی سچویشن کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ان تینوں کو لائن بائی لائن آپ لے کے چلیے گا ذہن میں۔ صحابہ کی صورتحال بالکل ویسی تھی جیسے کہ ان نوجوانوں کی صورتحال ہے۔ صحابہ مکہ کے اندر موجود ہیں، اور مکہ کے اس وقت جو لیڈرز ہیں وہ ان کے دین کے مطابق، اللہ کو وحدہ لا شریک کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتے، بلکہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ زیادتیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کی بھی یہی صورتحال ہے کہ نہیں بات؟ اور اللہ تعالیٰ صحابہ کو انڈائریکٹلی کیا سمجھا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھا، تو اللہ نے ان کے لیے معجزہ رونما کیا اور ساری کی ساری معاشرے کو بدل دیا۔ تو جیسے ان کے لیے بدل دیا، اللہ تمہارے لیے بھی بدلے گا، اور بدلا۔ آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ اس صحابہ نے بھی جب اپنے ایمان کو اسی طرح پختہ رکھا جیسے اصحاب کہف نے رکھا، تو آگے وقت وہ آیا کہ جب اللہ رب العزت نے سارے کے سارے مکہ، سارے کے ساری عرب کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے انسپائریشن حاصل کریں، کہ وہ لوگ جو ایک طرف بالکل نہتے، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو اللہ رب العزت نہ صرف ان کی بلکہ سارے کے سارے معاشرے کی حالت کو بدل کے رکھ دیا۔
تو یہ دیکھیں ایک سملیرٹی نظر آتی ہے مکی زندگی میں اور اصحاب کہف کی زندگی میں، پھر ان دونوں کی سملیرٹی نظر آتی ہے ہماری زندگی میں۔ ہم بھی اس وقت کیا ہیں؟ لاچار ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ نہتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی اکانومی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال نہیں ہے، ہمارے پاس بھی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بتلا رہا ہے اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، ایمان بالغیب کے اوپر اپنا ایمان پختہ کر لو، جیسے صحابہ کی زندگی میں کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اصحاب کہف کی زندگی میں اتارا، معجزے رونما کیے، اللہ تمہاری زندگی میں معجزے رونما کرے گا۔ اب دیکھیں آپ کو ایسے لگتا ہے یہ والی آیت سورہ اصحاب کہف کے لیے کہی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ صحابہ کے لیے ہے، سملیرٹیز ہیں کیونکہ ان دونوں میں۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین یعنی کہ مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا کے نہ لے جائیں، یعنی کہ لوگ تمہیں تہہ بالا نہ کر دیں، صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں۔ صحابہ کہف کو کیا لگتا تھا؟ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ مکہ کی زندگی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، لیکن تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم شکر گزار ہو جائے، یعنی کہ اس نے تمہاری حالت کو بدل دیا کیونکہ تم اپنے ایمان پہ قائم رہے، تم اپنے اس عقیدے پہ قائم رہے جو تم یہ مانتے ہو کہ اسباب، یہ ہے اصل بات میرے بھائی۔ ایک طرف کون ہے؟ بادشاہ، ایک طرف کون ہے؟ طاقت، جس کے پاس فوج، جس کے پاس اسلحہ، جس کے پاس پیسہ، جس کے پاس مال، میٹیریلزم کی باپ اس وقت اگر ہیں تو اس علاقے کے اندر وہ بادشاہ ہے۔ لیکن دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ جو ایمان بالغیب والے لوگ ہیں، جو اللہ رب العزت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اسباب کے محتاج نہیں ہوتے، وہ اپنا زندگی کا معیار اس پہ طے نہیں کرتے کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کتنی طاقتیں ہمارے پاس ہیں، کتنی بڑی سپر پاور ہے، ہم اس پہ اپنا معیار طے نہیں کرتے، وہ اپنا معیار زندگی کس پہ طے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوا تو ہم ناکام ہو جائیں گے، اگر ایمان ہے تو کچھ بھی ہو جائے کامیاب ہم ہی ہوں گے۔ اور دوسری طرف ایک عقیدہ کون ہے؟ دوسری طرف ایک سوچ کون ہے؟ میٹیریلزم والی، دجال والی، مادہ پرست سوچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پیسہ، طاقت، پاور، سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ناکام کیا اور کامیاب کیا؟ ان کو کیا؟ ایمان بالغیب والوں کو کامیاب کیا۔ یہی اللہ پیغام ہم کو دے رہے ہیں کہ جتنی بڑی مرضی کرونا صورتحال کی وجہ سے جتنے مرضی حالات پیدا ہو جائیں، جیسی مرضی اکانومی ہو جائے، کامیاب وہ ہوں گے جو ایمان بالغیب والا تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے اپنے معیارات کس پہ سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ مادہ پرستی پہ سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ مادہ ہوگا تو ہم کامیاب ہیں، مادہ نہ ہوگا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مادے کے لیے کوشش نہ کریں، لیکن میرے بھائی اس کی بنیاد پہ ناکامی اور کامیابی کو نہ گنیں، اس کی بنیاد پہ عزت و ذلت کے فیصلے نہ کریں، اس کی بنیاد پہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اس کی بنیاد پہ پریشانیوں کا شکار نہ ہو۔ جس طرح اصحاب کہف کی قصہ، جس طرح دجال سے پروٹیکشن کی سورج جو سورہ الکہف ہمیں روشنی دکھا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جس طرح اصحاب کہف نہتے کخ نہیں تو ان کے پاس، اللہ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا اور کروڑ پتیوں والوں کخ پتی بنا دیا۔ اللہ یہی کچھ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر دوسری ایک بڑی دلچسپ آپ اس میں سملیرٹی کو دیکھیں، بڑی پیاری بات ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس غار کے اندر کچھ وقت بتاتے ہیں، پھر اس غار میں وقت بتانے کے بعد واپس جب اپنے علاقے میں آتے ہیں تو وہ علاقہ سارے کا سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے اب صحابہ کی بالکل ڈٹو یہی صورتحال ہے۔ صحابہ مکہ کے اندر موجود ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں جو کہ مدینہ ہے، مدینہ میں تھوڑا سا وقت بتاتے ہیں، پھر واپس جب مکہ میں آتے ہیں تو فتح ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے مکہ کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان ہجرت کیوں نہیں کرتا؟ انسان کسی شے کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیاد سنگل ہوتی ہے، فیئر آف لاس، مال کا چھوٹ جانا، اولاد کا چھوٹ جانا، میری پوزیشنز کا چھوٹ جانا، میری ملکیت کا چھوٹ جانا، یہ مجھے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے سب کچھ میرے پاس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت صحابہ کو بھی ذریعے، اصحاب کہف کو بھی ذریعے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ جو اللہ کے لیے کسی شے کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اعلیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو اللہ کے لیے کسی شے کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے اعلیٰ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں جب آپ فیصلے کرتے ہیں، ایمان کو بنیاد بنا کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کچھ کھو دیتے ہیں، مال کا لاس ہو جاتا ہے، پوزیشنز کا لاس ہو جاتا ہے۔ گھبرائیں نہیں، جیسے اصحاب کہف کو، جیسے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایسے آپ کو بھی اللہ سب سے اعلیٰ عطا کرے گا۔
اس لیے بنیادی طور پہ میرے بھائی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے تعلق کو دیکھیں، نہ کہ اس چیز کو دیکھیں کہ میرے پاس مال کتنا زیادہ کتنا کم ہے۔ پھر تیسری آپ اس میں چیز دیکھیں میرے بھائی، بڑا ایک اہم نقطہ، یہ کورونا صورتحال کا بہت بڑا حل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انڈائریکٹلی سمجھایا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور غار میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے بھی تو شمال جا، تو جنوب جا، تو مشرق جا، تو مغرب جا، تاکہ پکڑا جائے تو کوئی ایک پکڑا جائے، سارے تو نہ پکڑے جائیں، اپنے اپنے راستے کو نکلتے ہیں۔ لیکن نہیں، وہ مل کر ٹیم کی شکل میں، جماعت کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، کہ میرا ہاتھ جماعت پہ اوپر ہوتا ہے۔ جب تم ایسے حالات کے اندر یکجان ہو جاتے ہو، اتحاد کے ساتھ جڑ جاتے ہو، جمع ہو جاتے ہو، تو اللہ کی برکتیں پھر تم پر نازل ہوتی ہیں۔ نہ صرف پھر تمہارے حالات بدلتے ہیں، لیکن تمہارے جڑ جانے کی وجہ سے پوری کنٹری اور پورے کے پورے علاقے، پوری سوسائٹی کے اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتا ہے۔ اگر ہم کرونا وائرس کی اس موجودہ صورتحال سے میرے بھائیو دوستوں نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا، معاشروں کو مل کر کام کرنا ہوگا، مسجدوں کو ایک جماعت اور لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے معاشرے، اپنے محلے کے مسائل کو لے کر ان کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ یقین کریے بہترین وقت ہے جب ہمارے معاشرے کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے، غریبوں کو امیروں کے ساتھ ملا دیا جائے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے اس گرین ٹاؤن میں مثال کے طور پر کتنے لوگ امیر ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں۔ ڈیٹا اکٹھا آرام سے کیا جا سکتا ہے، کوئی لوگ ویلے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ راز جو کہ سورہ الکہف کے اندر اللہ نے صحاب کہف کا بیان کیا ہے کہ وہ ملے ٹیم کی شکل میں غار کے اندر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ رونما کیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں عین ممکن اگر وہ اکیلے تن تنہا علیحدہ ہو جاتے، ڈسپرس ہو جاتے، ان کا اتحاد ٹوٹ جاتا، تو یہ کچھ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ٹیم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رونما کیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ اور صحابہ بھی جب شفٹ ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے، تو کیسے ہجرت کی ہے؟ ٹیم کی شکل میں ہجرت کی ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے راستے ہم اپنے راستے، جاؤ اپنی جان بچاؤ، جب مکہ فتح ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے، نہ، جہاں پہ جانا ہے، جہاں پہ رہنا ہے، جماعت کی شکل میں رہنا ہے۔ ہمارے تو خاندان جماعت نہیں رہے میرے بھائی، ہم محلوں کیسے بنائیں گے؟ اگر سب سے پہلے کسی کو جماعت بننا چاہیے وہ تو خاندان ہے، اپنا خون ہے۔ ہم ابھی بھی نہیں ملیں گے میرے بھائی، ابھی بھی اس نیت سے نہیں سوچیں گے کہ ہمیں مل کر اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے خاندان کے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میرے بھائی پھر ہم کب کریں گے؟ پھر چوتھی آپ چیز دیکھیں اس کے اندر ایک بڑا کمال نقطہ، سبحان اللہ، کہ جب یہ صحابہ کہف علاقے کو چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ زیرو تھے، یہ کیا تھے؟ زیرو تھے۔ لیکن جب یہ ہیرو، اوور نائٹ سٹار جن کو کہتے ہیں، اوور نائٹ سٹارڈم جن کو کہتے ہیں، اوور نائٹ، ان کے لیے تو اوور نائٹ ہے نا۔ ویسے تو 300 سال گزر گئے، لیکن اصحاب کہف کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک رات سوئے یا 2 راتیں، بس اس سے زیادہ نہیں سوئے ہم۔ لیکن اوور نائٹ اللہ رب العزت نے ایک رات پہلے، یہ ہے میرے بھائی بڑی کمال نکتے، ایک رات پہلے ان کے لحاظ سے دنیا ان کے جان کے در پہ ہے، اور ایک رات بعد دنیا ان سے دعائیں کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اسباب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے دس از امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ عقل کی بنیاد پہ دیکھا جائے یہ ناممکن ہے، مادے کی بنیاد پہ دیکھا جائے ناممکن ہے، لیکن اللہ یہی تو کہہ رہے ہیں جیسے نتائج اسباب کے محتاج ہوتے ہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیرو سے کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے، اور کسی کو ہیرو سے جو ہے وہ زیرو بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر اندھیرا ہے تو مایوس مت ہو، صبر رکھو، روشنی آئے گی۔ اور اگر روشنی ہے تو زیادہ اتاولے نہ ہو جانا، زیادہ بوسٹ نہ کرنے لگ جانا، فخر اور غرور میں نہ مبتلا ہو جانا، کیونکہ اندھیرا بھی آ سکتا ہے، اس لیے شکر گزاری اختیار کرو، تشکر کا جذبہ رکھو۔ تو ان شارٹ یہ ساری کی ساری کہانی اصل میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بامقابلہ مادہ پرستی۔ ایک طرف مادہ پرست ذہن ہے، کون؟ وہ بادشاہ، وہ ظالم بادشاہ اور اس ظالم بادشاہ کی فوج، اور دوسری طرف ایمان بالغیب کا ذہن ہے، اصحاب کہف کا ذہن۔ ایک طرف مادہ ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس فوجیں ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کی اکانومی سٹرونگ ہے، لیکن دوسری طرف اصحاب کہف ہے جن کے پاس کخ نہیں ہے، کھانے کو بہت تھوڑا ہے، پینے کو بہت تھوڑا ہے، پہننے کو بہت تھوڑا ہے، لیکن ایمان بالغیب کے لحاظ سے وہ امیر قوم ہے، ایمان بالغیب کے لحاظ سے وہ پختہ قوم ہے۔ ایک طرف ان کی ترجیحات سارے کے سارے ان کی زندگی کے معیارات مادہ طے کرتا ہے، ان کے سارے زندگی کے معیارات ایمان طے کرتا ہے۔
اور جیت کس کی ہوئی میرے بھائی اور دوستوں؟ قرآنی پرسپیکٹو میں اتنی پرانی کہانی، اور آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں باقاعدہ، یہ کرسچنز کے اندر بھی مشہور ہے، جیوز کے اندر مشہور ہے، اس کو 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ 7 آپ گوگل کریں، غار جس کے اندر جا کے یہ آرام کیا تھا انہوں نے، جس کے اندر اللہ نے معجزہ یہ رونما کیا تھا، وہ غار ابھی بھی موجود ہے، سبحان اللہ، اور ابھی بھی موجود ہے۔ اور ہر ایک تہذیب کے اندر، بہت بڑے بادشاہوں میں اور مذہب سے آزاد ہو کر بھی کچھ لوگوں نے ریسرچ کی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ واقعہ اتنے متواتر ہے، اتنے تواتر کے ساتھ ہے کہ اس کا انکار کرنا ناممکن ہے، انکار کرنا مشکل ہے۔ اور وہ سائنٹسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس لیے اس کی یہ توجہ دیتے ہیں کہ کچھ ایسی مقامات ہو سکتے ہیں دنیا میں جہاں پہ وقت رک جاتا ہے، یعنی اس جگہ پہ آپ چلے جانا، وہاں پہ وقت نہیں رہتا، وہاں پہ وقت رک جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ معجزہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مادہ پرست ذہن ہے، وہ اسباب کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ جو چیز اسباب کے ساتھ بیان ہوگی ہم اس کو مانیں گے، جو اسباب سے بیان نہیں ہو سکتی ہم اس کو حادثہ کہیں گے، ہم اس کو انسیڈنٹ کہیں گے، اس سے پار نہیں دے سکتے۔ تو میرے بھائی، آپ موجودہ کورونا کی صورتحال سے مایوس ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ میرے بھائی آپ مادہ کی بنیاد پہ سوچ رہے ہیں، مادہ ذہنیت ہماری بن چکی ہے، ہم مادے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیا ایمان ابھی بھی ہے آپ کے پاس؟ ایمان بالغیب ہے آپ کے پاس؟ جی ہے، تو بھئی اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کے معیار طے کرو، اس کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی کو طے کرو۔ یہ وقت ہے اپنے اس ایمان کی حفاظت کرنے کا۔ اگر آپ اس کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، جیسے اصحاب کہف کو، جیسے مکہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، ایسے آپ کو بھی کرے گا۔ دوسرا قصہ میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ اصل میں بنیادی قصہ یہی ہے، باقی تینوں قصے آپ دیکھیں گے ان ون وے اور ادر اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو کریکٹر ہے، مرکزی کردار ہے اس کہانی میں اصحاب کہف کی، وہ کون ہے؟ نوجوان۔ اور یہاں پہ نوجوانوں کو آزمایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے۔ اب صرف یہ کریکٹر بدل دیا گیا ہے، سوچ وہی ہے، اور وہ کریکٹر کس کا بدل دیا گیا ہے؟ اب یہاں پہ ایمان سے آزمایا گیا ہے، دوسری کہانی کے اندر مال سے آزمایا گیا ہے۔ اب اس شخص کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے، کہانی جو شارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت 2 بہترین باغ عطا کیے جو سرسبز و شاداب تھے، بہترین پروڈکشن پیدا کرنے والے تھے۔ اور میں حیران رہ گیا، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ وہ جو اصحاب کہف کے اندر 2 باغوں والا قصہ ہے نا، وہ اسٹریٹجی کچھ لوگوں نے اپنائی ہے اور ان کی پروڈکشن میں 4 گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ اس باغ کی اللہ تعالیٰ نے بلکہ نوعیت بیان کی ہے، وہ کیا کہ وہ باغ ہے جس کے درمیان سے نہر بہتی ہے اور اس کے کناروں کے اوپر ہم نے درخت لگائے ہوئے ہیں، اس کے کناروں کے اوپر درخت اور وہ گھنے تھے۔ تو انہوں نے کیا انہوں نے کہا اگر ایک ایسی زمین ہے جس کے درمیان سے آپ پانی بہائیں، ندی کی صورت میں یا تالاب کی صورت، جس بھی صورت میں، اور سائڈوں پہ درخت لگائیں تو اس کی پروڈکشن ہو سکتا ہے زیادہ ہو۔ انہوں نے جب تجربہ کیا تو پروڈکشن 4 گنا زیادہ ہوگی، زمین زیادہ زرخیز ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو یہ عطا کیا تھا، یعنی کہ اس میں بھی دیکھیں اکانومی کے لیے ایک راز ہے۔ لیکن اس بندے نے جب اتنی بڑی پروڈکشن، اب یہ بڑا پیارا نکتہ میرے کو، جب اتنی پروڈکشن دیکھی، اتنا مال دیکھا اور سٹاک بھی اتنا زیادہ قائم ہو چکا ہے، وہ کہنے لگا یار مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اسباب کی نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے اور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو مثال دیتا ہوں، عقل کی بنیاد بالکل وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں اس کی کہ مثال میرا مہینے کا خرچہ 50,000 روپے اور میرے پاس ہے 1 ارب روپیہ، 1 ارب روپیہ میرے پاس ہے۔ نسلیں اگر لاکھ روپے بھی روزانہ خرچ کریں، لاکھ روپیہ، تو کتنے سال بنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تو نہیں میرے پاس صرف 1 ارب روپیہ ہی ہے، وہ 1 ارب روپیہ ہر مہینے، ہر دوسرے سال، تیسرے سال پیدا ہو ہی جا رہا ہے۔ تو میرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ اب جو میں کیلکولیشن کروں، میں بیٹھ کے کیا کروں؟ کیلکولیشنز کروں کہ اگر میرا مہینے کا 50,000 خرچ ہو تو سال کا 6 لاکھ، ٹھیک ہے، اور اگر 10 سال کا 60 لاکھ، 20 سال کا 1 کروڑ 20 لاکھ، 30 سال کا حساب کریں، 100 سال کا، یعنی کہ 100 سال بھی اگر میں خرچ کرتا رہوں اس سے بھی زیادہ پیسہ میرے پاس، 100 سال۔ کیلکولیشن کر رہا ہے نا؟ ٹھیک کر رہا ہے، مطلب یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ دوسرا نوجوان، جو دوسرا شخص اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان، جو اس کا دوست تھا، وہ اب یہ دیکھیں ایک ذہن کون ہے؟ مادہ پرست، جو صرف ظاہری اسباب کی بنیاد پہ سارے کے سارے کیلکولیشنز کر رہا ہے، ظاہری اسباب کی بنیاد پہ اپنے زندگی کے معیار کو سیٹ کر رہا ہے، اپنی ترجیحات کو سیٹ کر رہا ہے۔ اب دوسرا ایک ذہن آتا ہے، وہ کون ہے؟ ایمان بالغیب والا ذہن آتا ہے۔ وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ جو اللہ تمہیں نطفے سے پیدا کرنے والا ہے، کیا تم اس اللہ تعالیٰ پہ یہ بات کر رہے ہو کہ وہ تمہیں اس ساری کی ساری چیز کو تباہ نہیں کر سکتا، اس سب کو برباد نہیں کر سکتا؟ تو مفہوم ہے، وہ کہتا ہے تو ہے کون جو مجھے یہ سب کچھ کہنے والا؟ تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ امیر بندے کو کچھ سمجھایا جائے نا تو غریبوں کا کہ تو گل نہیں کر سکتا ہے،
انگور کھٹے ہیں، تیرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، تو جیلس ہو رہا ہے میرے مال سے، تو جیلس ہو رہا ہے میری اتنی بڑی کامیابی سے۔ اس نے کہا بھائی میں جیلس نہیں ہو رہا، اللہ چاہے تو تجھے کروڑپتی کر دے، مجھے کروڑ پتی کر دے، اللہ چاہے سب کچھ برباد کر دے۔ اور یہی ہوتا ہے اس بندے کی، اللہ تعالیٰ بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگلے روز کا جب واگ میں آتا ہے تو تہو بالا اللہ سب کچھ ستیہ ناش کر دیتا ہے اور وہ چٹیل میدان نظر آتا ہے۔ اگر کسی نے وہ باغ، علماء کہتا ہے دیکھا نہ ہو، وہاں پہ دوسرے بندے کو لے کے آئے، اس کو کہا یہاں پہ کبھی تجھے لگتا ہے باغ تھا؟ کہتا ہے ناممکن ہے یہاں پہ کبھی کوئی باغ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا سرسبز و شاداب، اتنا بہترین، ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اسباب سے اوپر بھی ایک طاقت ہے۔ میں نے اسباب کی بنیاد پہ سارے کی ساری کیلکولیشنز کی تھی، اسباب کی بنیاد پہ سارے معیارات طے کیے تھے، لیکن میں بھول گیا کہ یہ اسباب بھی کسی کے محتاج ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ میں ایمان بالغیب بھول گیا، اور اس نے بڑا عجیب جملہ بولا، کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس نے کسی کی پوجا نہیں کی، کسی کی عبادت نہیں کی، لیکن اس نے عجیب بات کی، کاش میں شرک نہ کرتا۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ بات میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن آپ نے یہاں پہ وہی والی بات کہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ اصل میں جو دجال کا ذہن ہے وہ کیا ہے؟ دجالی نظام کیا ہے؟ مٹیریلزم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی جو وحشت اور خوف ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مٹیریلزم۔ اور اس کے اندر اب دو ذہن اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ذہن کیا ہے؟ مٹیریلسٹک، جو صرف ظاہری اسباب کی بنیاد پہ سارے کے سارے کیلکولیشنز کرتا ہے، اپنے معیارات طے کرتا ہے، اور آخرت کا انکار کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا انکار کر دیتا ہے، اس کی طاقت کی انٹرفیرنس کا انکار کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا ذہن ہے جو کہ کون ہے؟ ایمان بالغیب۔ کامیاب کون ہوا ہے؟ بات کس کی پوری ہوئی ہے؟ اور اس کا بھی ایک خلاصہ علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹکڑا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت کی قوت کے بنا کوئی شے اپنی جگہ سے ہل سکتی نہیں، ہل سکتی۔ اس لیے یہ جو انشاءاللہ اور ماشاءاللہ نا میرے بھائی، یہ بڑے ہلکے پھلکے الفاظ محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ پوری کی پوری اسلامی آئیڈیالوجیز کو بیان کرتے ہیں۔ اسباب کی بنیاد کے اوپر آپ نے جو سارا ارادہ بنایا ہے نا، لازم ہے کہ میں نے جو پریسیجن سیٹ کیا، میں تیر ماروں گا وہیں پہ لگنا چاہیے، وہاں پہ آپ کے جو اسباب ہے، جو ظاہری نقطہ نظر ہے، اس کے مطابق وہیں پہ لگنا چاہیے۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ نہیں کہنا وہاں پہ لگے گا، یہ کہنا ہے انشاءاللہ لگے گا، یہ کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے لحاظ سے سب کچھ طے شدہ ہے کہ یہیں پہ ہونا چاہیے، یہی مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو یہ حل کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ جب چاہے تمہارے ارادوں کو توڑ سکتا ہے، تمہارے ارادوں کو تباہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ ایک پورے کا پورا فلسفہ اپنے پیچھے رکھتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ تمہاری محنت سے زیادہ اللہ کا فضل ہے، اور جو تم کرنے والے ہو اللہ نہ چاہے تو تمہارے سارے کے سارے اسباب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تم کو ہرا دے گا۔ اس لیے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ مسلمان کا تقیہ کلام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو عیاں کیا ہے کہ اگر تو تمہارا مادہ پرست ذہن ہے، اور مادہ پرست ذہن کی بنیاد پہ تمہیں زندگی کے معیار کو طے کرتے ہو، تو تم ناکام ہو، سونر اور لیٹر تمہاری ناکامی ہوگی۔ اور اگر تم ایمان بالغیب کے مطابق اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو طے کرتے ہو، اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتے ہو، اس کے مطابق اپنے معیارات کو طے کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کو کامیاب کرے گا۔ یہ دوسرا قصہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ آپ دیکھ کنٹینٹ تھوڑا سا مختلف ہوا ہے، لیکن روح جو ہے وہ وہی بیان ہو رہی ہے۔ پھر ایک تیسرا قصہ وہ بیان ہوتا ہے، وہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، وہ بیان ہوتا ہے۔ اب جب ایک انسان، سنیے گا بڑی پیاری بات ہے یہ، جب ایک انسان اس چیز کو دیکھتا ہے نا، ہاں تھوڑی ایک بات سنی رہ گئی کہ یہ جو اس بندے نے یہ کہا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اس نے شرک کیا کیا؟ علماء نے اس میں بڑی بحث کی ہے، کون سا شرک کیا اس نے شرک کیا کیا؟ اس نے اسباب کو ہی خدا سمجھ لیا، یہ شرک کیا۔ اس نے بجائے اس کے کہ اسباب کو اللہ کا محتاج بناتا، انہوں نے اسباب کو ہی خدا بنا کے اپنی ساری کی ساری باتیں کی، اپنے سارے کے سارے دعوے سب کے سب پیش کیے۔ اس نے پکچر میں سے خدا کو غائب کر دیا، اس نے تصویر میں سے خدا کو غائب کر دیا، اس کی انٹرفیرنس کو غائب کر دیا، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ شرک کی قسمیں ہوتی ہیں نا، شرک ایک ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی خدا کو مخلوق کے لیول پہ لے آئیں، یا مخلوق کو خدا کے لیول پہ لے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ان اسباب کو خدا کے لیول پہ لے کے چلا گیا، یعنی کہ یہ اسباب، یہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ناممکن ہے کبھی ختم ہو جائے، یعنی کہ تو یہ بھول کے کہ اللہ ختم کر سکتا ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے مسلمان یہ جملے بولتے ہیں کہ جواد بھائی ناممکن ہے میں اس حالت سے باہر نکلوں، ناممکن ہے، اللہ نکال سکتا ہے۔ ہاں اللہ تو نکال سکتا ہے، لیکن ناممکن ہے۔ یو سی، بالکل وہی جذبہ ہے، وہی بات ہے
یہ تو ہمارا ایمان ہے، تھوڑا بہت ہمیں ڈر پیدا کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کی ذہنیت وہ مادہ پرست بن چکی ہے۔ اور بڑا پیارا نقطہ آپ دیکھیں، آپ کو مغرب کا جو فلسفہ وہ کیا ہے؟ مغرب کا فلسفہ ہے کہ اپنے مال و زر میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ دنیا کی ابدیت کو مانتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنی ہے، مرنا چلے ختم ہو جانا ہے، مرنا چلے جانا ہے، مرنا چلے جانا ہے، یہ دنیا کبھی ختم نہیں، کیونکہ آخرت تو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے زر میں مسلسل اضافہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ مال و زر کماتا ہے لیکن ضرورت کے تحت رک جاتا ہے، اور دین کے لیے، روحانیت کے لیے، للہیت کے لیے، آخرت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کو ابدیت نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے میں لامحدود پیسہ کیوں کماؤں؟ اب آپ کسی بندے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ساری کی ساری زندگی، اپنی ساری کی ساری انرجی، اپنے سارے کا سارا وقت، اپنی ساری کی ساری طاقتیں کس میں کھپا رہا ہے؟ مال حاصل کرنے میں کما ہے۔ کتنا چاہیے؟ اس سے پوچھو کتنا مال چاہیے؟ نہیں پتا، بس چاہتے رہنا چاہیے، میں نے کماتے رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی طرف بڑھنا ہے۔ ہر بندہ ترقی چاہتا ہے، اپنے مال کی ترقی چاہتا ہے، لیکن کیوں چاہتا ہے؟ کتنا چاہتا ہے؟ کہاں پہ رکنا چاہتا ہے؟ کوئی اس کی پہنچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی بھنور کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے، اور آخرت کے لیے، روحانیت کے لیے، للہیت کے لیے، اللہ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا۔ اگر اس کورونا کی صورتحال میں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جب ہم ویلے گھر پہ بیٹھ گئے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، جابز نہیں ہیں، ہمارے اسکول کالجز بند ہیں، سب کچھ بند ہے، اگر اس بند ہونے کے باوجود بھی ہم للہیت کی طرف نہیں جاتے، ہم روحانیت کی طرف نہیں جاتے، ہم مادے سے آزاد ہو کے نہیں سوچتے، بھائی کب سوچیں گے؟ اور آپ دیکھیں رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، یقین کریں کچھ اکانومسٹ جو ہیں، یعنی کہ یہ جو مادے کی تجزیات کرنے والے ہیں اور جو یہ کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے انالیسس کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اب آج کے بندے کو جو بچنا چاہتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جنگلوں میں نکل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ شہروں سے نکل کے گاؤں دیہاتوں کے اندر جا کے رہنے لگ جائے، تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اکانومی بھی ان کی محفوظ ہو جائے گی، کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وقت وہ ہے کہ نہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وقت آئے گا کہ انسان کی سب سے بڑی متاع یہی ہوگی کہ وہ اپنی مال بھیڑ بکریاں کو لے اور جنگلوں کی طرف نکل جائے، پہاڑوں کی طرف نکل جائے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اربن لائف کیا ہے؟ مادہ پرستی۔ شہری زندگی اصل میں کیا ہے؟ مادہ پرستی ہے۔ مطلب انسان کہتا ہے میں نے شہروں میں رہنا ہے، کس وجہ سے رہنا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ نیک لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پہ اولیاء اللہ رہتے ہیں، وہاں پہ ایمان زیادہ ہے؟ نہیں، وہاں پہ مادہ زیادہ ہے، وہاں پہ مادی سہولیات زیادہ ہیں، وہاں پہ مادی ذرائع زیادہ ہیں۔ کیا کمال کا تھپڑ رسید کیا اللہ رب العزت نے اس اربن لائف پہ، اس شہری زندگی پہ۔ دنیا کے ٹاپ 5 جو سٹیز ہیں دنیا کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ٹاپ 5 شہروں کو برباد کر دیا، اس شہری زندگی کو برباد کر دیا۔ یہ شہری زندگی جس میں یہ مادہ پرست ذہن مان کرتا تھا، اس کی بنیاد پہ بوسٹ کرتا تھا، اپنے آپ کو فرعون مانتا تھا، غرور کرتا تھا، فخر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی شہری زندگی کو ایسا تباہ کیا۔ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ تو تم اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو بچا لو گے۔ ابھی بھی دیکھیں پاکستان میں ہمارے گاؤں کے اندر کوئی کیسز نہیں ہے، میں تھوڑے دن پہلے چنیا کے علاقے میں گاؤں میں گیا ہوا تو وہاں پہ بھی کوئی کیسز نہیں ہے، بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، کسی کو بخار یا اس طرح کی صورتحال نہیں۔ شہروں کی ہے، یہ لاہور کی ہے، یہ اسلام آباد کی ہے، یہ کراچی کی ہے، یہ فیصل آباد کی، یہ بڑے بڑے شہروں مادہ پرست ذہن کو اللہ رب العزت ٹھوکر مارنا چاہتا ہے، اس کو مات دینا چاہتا ہے کہ بھائی اپنے معیارات ایمان بالغیب کی بنیاد پہ طے کرو، اپنی ناکامی کامیابی اس بنیاد پہ دیکھو کہ تمہارا اللہ پہ ایمان کتنا ہے، آخرت پہ ایمان کتنا ہے، اس کی بنیاد پہ کتنے اعمال ہیں۔ مادہ پرست ذہن ہمیشہ شکست کھاتا ہے، اصحاب کہف نے بھی شکست کھائی، اس باغ والے نے بھی شکست کھائی۔ لیکن اب تیسرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اب دوبارہ اللہ نے ایک اور کریکٹر کو بدلا۔ پہلے ایک کریکٹر کون ہے سٹوری میں؟ اصحاب کہف، اس کو کس کے ذریعے آزمایا؟ ایمان، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسرا کریکٹر آیا، اس کے اندر صرف کریکٹر بدلا ہے، کہانی وہی ہے، مادہ پرست ذہن اور ایمان بالغیب۔ اس میں کریکٹر کو بدلا اور کس کو لے کر آئے؟ مال والے کو لے کر آئے، جس کے پاس مال بہت زیادہ، اس کی کیلکولیشنز یہ اس کو بتلاتی ہیں کہ میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے مال کے ذریعے ہمیں وہی بات سمجھائی جو مادہ پرست ذہن اور ایمان بالغیب کے ذہن والی ہے۔ اب تیسری سٹوری جو ہے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ہے، اس میں کریکٹر چینج ہوتا ہے، اور اس میں کریکٹر میں کون شامل ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اور یہاں پہ اب اللہ آزمائے گا علم کے ذریعے۔ اللہ نے آزمایا پہلے ایمان کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات مادہ پرست ذہن اور ایمان بالغیب کو بیان کیا مال کے ذریعے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرے گا
علم کے ذریعے. اب کیوں ایسا کہا اللہ نے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، مجھے بڑا کمال نقطہ لگا. سبحان اللہ. اب بہت دلچسپ بات ہے کہ کبھی ہم نے سورۃ الکہف اس نظریے سے دیکھی ہے، کبھی سورۃ الکہف کو اپنے اس پرسپیکٹو سے پڑھا ہے کہ پورے کے پورے نظام کے خلاف یہ صورت کھڑی ہے اور ہماری زندگی کے تمام کا تمام دار و مدار اسی نظام کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ہمارے تو میرے بھائی اب دینی کام کرنے والے لوگ مادہ پرست ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہ ہوگا، بلڈنگ نہ ہوگی، عمارت نہ ہوگی، مادہ جو ظاہری اسباب ہے نہیں ہوگے، دعوت کا کام نہیں ہو سکتا، دین کا کام نہیں ہو سکتا، اللہ کا دین نعوذ باللہ نہیں پھیل سکتا. ایسی حرف آخر کے طور پہ بات کرتے ہیں، ایسے دعوے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں اکثریت انبیاء کی وہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں، وہ مادے کے بغیر شروع ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی ان کی اصل طاقت مادہ نہیں، ان کی اصل طاقت ایمان ہوتا ہے. ان کی اصل طاقت ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ اس کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ ان کے مادہ ان کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے، ان کے پیروں میں لا دیتا ہے، پیروں میں. اور وہ مقام لے کر آتا ہے کہ آپ پیسے لے کے جاتے ہو پبلک کے اندر، لیکن لوگ پبلک کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمارے پاس ہے الحمدللہ، لے جاؤ واپس. کیا کمال کی کنٹینٹمنٹ پیدا کر دی اللہ رب العزت نے. لیکن کھڑے کہاں سے ہوئے؟ ایمان بالغیب سے کھڑے ہوئے، مادے سے کھڑے نہیں ہوئے. اب تو ہماری مسجدیں میرے بھائی مادے کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں. یہ مسجد امیر ہے، یہ مسجد غریب ہے، کیونکہ اس مسجد کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، اس مسجد کے اندر بریانی پکائی جاتی ہے، اس مسجد کے اندر دودھ دیا جاتا ہے شربت کی بجائے. لیکن اس مسجد کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، دودھ نہیں دیا جاتا، چاول نہیں دیے جاتے. اس بنیاد پہ مسجدوں کے معیار نہیں طے کرتے للہیت کہاں زیادہ ہے، ایمان کہاں زیادہ ہے، کہاں پہ جا کے آپ کو دل کرتا ہے یہیں پہ رہیں، انہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں کی جو ایمان کا منبع ہے، جو ایمان کی بھٹیاں ہیں، وہاں پہ بھی معیار مادہ پرست ذہن طے کر رہا ہے، مادہ پرستی طے کر رہی ہے. آپ اندازہ لگائیں عام ذہن جو ہے پھر کتنا زیادہ اس کے اندر ٹریپڈ ہوگا، عام ذہن اس کے اندر کتنا زیادہ ختم ہو جائے گا. امام اکثر مسجد، سارے نہیں الحمدللہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو للہیت کے اوپر، ایمان بالغیب کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بہت بڑا ایک طبقہ اماموں کا، وہ اپنے محلے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کھل کے کام نہیں کر پاتا. کیوں؟ اس کو اپنے 12 14 15 ہزار روپے کی نوکری کی ٹینشن ہوتی ہے، مادے کی ٹینشن ہوتی ہے. یہاں پہ اصحاب کہف ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور اللہ معجزہ رونما کر رہا ہے. نبی نہیں تھے، یہ بڑی کمال نقطہ. یہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، عام لوگ تھے، نام تک نہیں اللہ نے بتائے، ان کے نام تک نہیں بتائے، یعنی کہ اتنے عام لوگ تھے اور اللہ نے ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کر دیا. ہمارے لیے نہیں کر سکتا جو کہ سب سے اعلیٰ امت ہے، جو سب سے افضل امت ہے. سبحان اللہ. بھائی ایمان کے مطابق زندگی گزارو، خدا کا واسطہ ہے. اپنے ایمان کو پختہ کرو، کتابیں پڑھو، قرآن کو انٹرنلائز کرو اور سورۃ الکہف کی اس چیز سے سیکھو. اب اللہ نے یہ تیسری سٹوری لے کر آیا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے سارے کیلکولیشنز کی، آپ نے سارے ارادے قائم کیے. امریکہ نے تو اب پورے پلانز بنائے ہوئے تھے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. بیچ میں کیا آ گیا؟ کرونا. سارا پلان کے ستیہ ناس ہو گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز حرف آخر ہے، ایسا ہی ہوگا. لیکن اچانک سے کوئی غیبی طور پہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کے پلانز کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ ظاہری اسباب سے کیا آپ اس سچویشن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ نہیں کر سکتے نا. یہ سٹوری اب اس کو وہ کیا ایکسپلین کرتی ہے کہ انسان کو جتنا بھی پتہ چل جائے اس سے وہ ذرہ ہے اس مقابلے میں جو اللہ رب العزت جانتا ہے. وہ ذرہ ہے اس مقابلے میں جو غیب کے اندر علم موجود ہے، جو انسان سے پس پردہ ہے. جو آپ جانتے ہیں وہ ذرہ ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ سمندروں سے اعلیٰ ہے، وہ لامحدود ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے علم کی بنیاد پہ حرف آخر اور دعویٰ اور حتمی بات نہ کر دو کسی شخص کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، کسی سوسائٹی کے بارے میں، کسی اکانومی کے بارے میں. کبھی بھی حرف آخر بات کبھی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی. جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا علم والا کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں. اب انہوں نے کس بنیاد پہ کہا؟ جتنا ان کو نظر آ رہا ہے. بھائی جتنا مجھے نظر آ رہا ہے، ظاہری بات ہے اس وقت فرشتہ تو میرے پاس ہی آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ پروڈکشن تو میرے ہی ہے، تو میرے زیادہ علم کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمام کی تمام انسانیت کو ایک سبق سکھائے گا. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی علم کے اندر اس طرح محدود ہیں تو آپ اور میں پھر کس کھیت کی مولی؟ آپ اندازہ لگا. اولو العزم پیغمبر ہے، عام کریکٹر نہیں چنا اللہ نے. کس کو چنا؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک کو چنا. سب سے اعلیٰ امت ہم سے پہلے کون تھی؟ بنی اسرائیل، جس میں تقریباً علماء کے مطابق 4000 سے زائد انبیاء آئے. ہمارے پاس ایک آیا ہے، امت محمد کے پاس ایک آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 4000 سے زیادہ انبیاء آئے. یعنی کہ ایسے انبیاء ہوتے تھے، لاہور میں ایک نبی ہے، کراچی میں ایک نبی ہے،
انڈیا میں ایک نبی ہے، انڈیا کے پھر مختلف علاقوں میں علیحدہ نبی ہے، ایسے نبی آئے ان کے پاس، اتنی بڑی وہ قوم تھی۔ اس کریکٹر کو چنا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، ابھی بھی کچھ ایسا علم ہے جس کا تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہے، اور میں تمہیں ثابت کروں گا۔ کیا کرو؟ خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ ایسا پارٹ پڑھائیں گے جو ابھی تک تم نے نہیں پڑھا، اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی پڑھ کے کہا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، اگر وہ صبر کرتے ہمیں اور راز پتہ چلتے، ہمیں اور حقیقتیں پتہ چلتی۔ تو 3 قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور آپ اور میں بھی اگر اس جگہ پہ ہوتے یقیناً ہم بھی آبجیکشن کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت انبیاء جب بھی کوئی خطا کرتے ہیں، وہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن انبیاء جب بھی وہ خطا کرتے ہیں اللہ اس خطا سے ہمیشہ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ اگر نبی کے لیے میرا یہ رول ہے، یہ اصول ہے، تو پھر تم کس کھیت کے مولے، تمہارے لیے تو لا محالہ یہ اصول ہے، لا محالہ یہ اصول ہے۔ جس طرح اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی کوئی خطا ہوئی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھنی ہے 2 پڑھ دی، تو یہ خطا ہمارے لیے فائدہ مند تھی، کیوں؟ کیونکہ اب پتہ چل گیا کہ اگر 4 کے بجائے 2 پڑھ دو تو کیا کرنا ہے، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کروایا، پھر صحابہ نے سوال اٹھایا، پھر رسول نے اس کو طریقہ بتایا کہ اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو جائے کہ تم نے 4 پڑھنی تھی تم 2 پڑھ دو تو کیا کرنا چاہیے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ اگر چلنا ہے نا خاموشی سے چلنا، کیونکہ جو بھی عمل خضر علیہ السلام کرنے والے ہیں اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے۔ تو وہ جانتے تھے کہ جو بندہ میرے کرتب کو یا میرے کام کو، میرے طریقہ کار کو دیکھے گا وہ سوال کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے جو ہے نا انسان تھے، تو ہو سکتا ہے یہ بے صبر ہو جائیں اور یہ سوال کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کی ڈیل ہے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ اب وہ گئے تو انہوں کے کشتی سوار نے ان کی مدد کی اور ان کو دوسرے کنارے پہ لے کے گیا۔ اب بجائے اس کے شکر ادا کرنے کے انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک بندہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو لفٹ دیتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اور اترنے سے پہلے آپ اس کا ٹائر پنچر کر دیں، اترنے سے پہلے آپ اس کی گاڑی خراب کر دیں، وہ بندہ وہیں پہ بیچارہ ہو کے رہ جائے، آگے سے ہل جل نہ سکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران، انہوں نے سوال کر دیا، انہوں نے آبجیکشن کر دیا، کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا بھی ڈیل ہے، خاموش رہیں، چلو بہرحال آگے چلے۔ اب وہ کیوریوسٹی انتہا پہ ان کے ذہن کی کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس بندے کے پاس اللہ نے مجھے بھیج دیا، اس نے تو اس کا نقصان کر دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھا اب یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہری اسباب کے مطابق وہ سارے کے سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب دوسری جگہ پہ وہ گئے تو دیکھا ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، نہ اس کے ماں باپ نے اس کو نقصان پہنچایا نہ بچے نے نقصان پہنچایا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ! آپ اندازہ لگائیں اگر آپ میڈیا کے اندر کوئی عالم ایسا کر دے، آپ سوچو ذرا وہ عالم کا کیا ستیہ ناز کرے گی، میڈیا قوم کا ستیہ ناز کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری اسباب پہ یہ بچہ کیا ہے؟ معصوم ہے، یہ بچہ کیا ہے؟ کوئی خطا نہیں، اور ہے بھی ایسا، لیکن خضر علیہ السلام ڈیل ہے بھائی، آبجیکشن نہیں کرنا، خاموش رہو، آگے چلو۔ آگے جگہ پہ گئے بستی والوں کے پاس، ان بستی والوں نے بجائے ان کے کہ میزبانی کرتے ان کو دھتکارا، ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو اگنور کیا۔ لیکن اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بھی ان کو اگنور کر دیں، ہم بھی پھر ان کی مدد نہ کریں، لیکن خضر علیہ السلام نے وہاں پہ ایک دیوار جو ہے وہ اتنی خستہ حالت ہے کہ ابھی گری کے گری، تو آپ نے اس دیوار کو مرمت کر کے دوبارہ سے مضبوط کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اب رہنی ہوئی، اب انہوں نے کہا بھائی آپ کی رائے کوئی نہیں ہونی ہے، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں جو میں نے 3 کام کیے اس کے پیچھے راز کیا ہے، چھپا ہوا علم کیا ہے، چھپے ہوئے راز کیا، میں تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن اب آگے میرے ساتھ تم سفر نہیں کر سکتے، یہاں واپس جاؤ گے بھائی۔ تو اللہ جو تمہیں سکھانا چاہتا ہے نا وہ یہیں سے تم سیکھ پاؤ گے۔ وہ کیا کہ وہ شخص جس کی کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے، تو اصل میں بادشاہ ساری کشتیوں کو غضب کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کسی وادی پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو اس کو کشتیاں چاہیے، تو وہ پبلک سے کشتیاں جو وہ چھین رہا تھا، تو ہم نے اس کشتی میں نقص پیدا کر دیا، تو نقص والی کشتی کو چھینتا تو ہم نے اس کی کشتی کو برباد نہیں بلکہ بچا لیا ہے۔ تو شاید اس وقت وہ ہمیں پریشان تھا، ہمارے لیے ناراض تھا، لیکن ابھی شاید وہ ہمیں دعائیں دے رہا ہو، کیوں؟ کیونکہ ہماری وجہ سے اس کی کشتی محفوظ ہوئی ہے، ہماری وجہ سے کشتی جو ہے بچ گئی، کیونکہ بادشاہ کے جب وہ سپاہی آئے انہوں نے دیکھا کشتی میں نقص ہے تو انہوں نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، وہ لے کے نہیں گئے۔ دوسری وہ بچہ، بھائی وہ بچہ آگے جا کے ان ماں باپ کے لیے بجائے رحمت زحمت بننے والا تھا، ان کے لیے فتنہ بننے والا تھا، آزمائش بننے والا تھا۔ تو ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رو لو، ساری زندگی کے رونے سے بہتر ہے چند دن کی تکلیف جو ہے نا برداشت کر لو، اللہ اس سے اعلیٰ ان کو عطا کر دے گا، اللہ ان سے افضل ان کو جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ایک نقطہ علماء نے بڑا پیارا نکالا اس نقطے سے، اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی نیک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
کیوں؟ کیونکہ اس کی اولاد نیک نہیں ہونے والے تھے تو اللہ نے وہ اولاد ہی لے لی تاکہ ان کو میں نیک اولاد عطا کر سکوں۔ اور تیسرا، وہ جو دیوار تھی وہ اصل میں یتیم بچوں کی دیوار ہے، ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا اور غریب بچوں کو آگے مسائل کا شکار ہونا پڑتا۔ تو میں نے اس دیوار مرمت کر کے ان کے خزانے کو جو محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کیا چیز بیان کر رہے ہیں کہ ایک مادہ پرست ذہن ہوتا ہے، ایک اسباب کی بنیاد پہ زندگی کے معاملات کو طے کرنے والا ذہن ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بظاہر مادے کی بنیاد پہ، ظاہری بنیادوں کے اوپر تو یقیناً کیا ہے، یہ ناکامی ہے، لیکن ایمان بالغیب کے اوپر اگر ایمان ہو، تقدیر کے اوپر ایمان ہو، اللہ کی قضا کے اوپر ایمان ہو، تو آپ یہ کہیں گے اللہ کی قسم مجھے دکھنے میں یہ چیز جو ہے ڈیزاسٹر ہے، لیکن اللہ اس کو میرے لیے سب سے بڑی رحمت بنا سکتا ہے، اللہ اس کو میرے لیے سب سے بڑی طاقت بنا سکتا ہے۔ کرونا وائرس، اللہ اب سورج سے کیا بتا رہا ہے؟ کرونا وائرس دکھنے میں تباہی پھیلا رہا ہے، دکھنے میں اکانومی کولیپس کر رہا ہے، لیکن اگر تمہارا ایمان اسباب پہ ہے تو یہ ہوگا، لیکن اگر تمہارا ایمان بالغیب ہے، اس کی بنیاد پہ تم معیار طے کرتے ہو، تو اللہ پہ ایمان رکھو، اللہ اس کرونا وائرس کی بنیاد پہ بھی تمہیں سپر پاور بنا سکتا ہے، اللہ اس کرونا وائرس کی بنیاد پہ یہ سارے کے سارے شر کو تمہارے لیے خیر کا سبب بنا سکتا ہے۔ بالکل ویسے جیسے کشتی تباہ کی ہے تو بظاہر کیا ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے، لیکن اس کے لیے رحمت تھی۔ بظاہر اس بچے کو قتل کرنا کیا ڈیزاسٹر ہے، لیکن اس کے لیے کیا تھی، رحمت تھی۔ بظاہر اس دیوار کا قائم کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن ان بچوں کی جو ہے نا، ان یتیم بچوں کی جو ہے نا وہ خزانے کو، ان کے مال کو جو ہے نا آپ نے محفوظ کر لیا۔ تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی علم کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے لگو نا، تو اس فیصلے میں حتمی فیصلہ کبھی نہ کرنا، کرو فیصلہ، پریڈکشن کرو، پیشن گوئیاں کرو، لیکن پیشن گوئیوں کو حتمی نہ سمجھو۔ ہمیشہ یہ ایمان رکھو کیا کہ اللہ حالت کبھی بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ جتنا مجھے معلوم ہے وہ بہت کم ہے جتنا اللہ رب العزت کو معلوم ہے، جتنا غیب ہے چھپا ہوا ہے مجھے اس سے بہت معلوم ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس سے نا، اس کہانی سے اگر ایمان نہ ہو تو انسان کتنا کنفیوز ہوتا ہے، کیوں کہ دنیا کتنی کمپلیکس ہے، اس کے حالات کتنے کمپلیکس ہیں، نبی نہیں سمجھ سکا بھائی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے واحد نبی، واحد رسول، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے نبی ڈائریکٹ اللہ سے ایک دفعہ بات کی ہے جب شب معراج پہ گئے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہے، یعنی کہ بنا کسی مین کے، بنا کسی محتاجی کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، وہ نہیں سمجھ سکے دنیا کی اس کمپلیکس سچویشن کو۔ تو کیا بچتا ہے؟ صرف ایک آپشن بچتا ہے، سرنڈر، اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے، جو جانتا ہے تو جانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی حرکت میں نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ جی آپ نہ چاہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس سے آزمایا؟ علم کے ذریعے آزمایا، لیکن مدعا وہی بیان کیا۔ ایک ذہن کون ہے؟ مادہ پرست ذہن ہے، جو ظاہری بنیادوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی حتمی رائے کو قائم کر دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف خضر علیہ السلام ہے، جو کہ کون ہے؟ ایمان بالغیب کی بنیاد پہ اللہ نے ان کو ایمان بالغیب عطا کیا، اللہ نے ان کو ایک ہڈن علم عطا کیا، اور اس کی بنیاد پہ جو انہوں نے فیصلے کیے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں اس نے کیے؟ کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہماری جو علم ہے اس کے بعد بھی ایک علم ہے، اور وہ جو کہ اللہ رب العزت کا علم ہے، اس لیے حتمی رائے کا کبھی نہ کرو۔ یہ کبھی نہ کہو کہ کرونا وائرس جو ہے نا تباہی پھیلائے گا، یہ ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اب یہ کہو ہمیں لگتا ہے یہ تباہ کر دے گا، لیکن اگر اللہ چاہے تو اسی کے ذریعے ہمیں آباد بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اموات بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ آخری میرے بھائی سٹوری، ایسے لگتا ہے کہ وہ نا سرکل پورے کا پورا گھوم کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں پہلی سٹوری کیا تھی؟ اصحاب کہف کی، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف میں دو کریکٹر ہیں، ایک کون ہے؟ بادشاہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا کون ہے؟ اصحاب کہف یعنی کہ عوام۔ ایک ہے بادشاہ اور دوسرے ہیں عوام۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے عوام کے عقیدے کو بیان کیا، عوام کے ایمان بالغیب کو بیان کیا، اور اس کی وجہ سے سارے کے سارے صورتحال کو بدل دیا۔ ایسے ہی ہے اب یہاں پہ آخری سٹوری میں اللہ نے بادشاہ کے عقیدے کو بیان کیا، اور ایک وہ بادشاہ تھا جو کہ شرک کی دعوت دینے والا تھا، جو ظلم کرنے والا تھا، جو کہ اصحاب کہف کو بھاگ جانے میں مجبور کرنے والا تھا۔ اور یہاں پہ آخری سٹوری میں حضرت ذوالقرنین بھی ایک بادشاہ ہیں، لیکن یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ ظلم کرنے والے نہیں بلکہ عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ ان کی بقایا بجائے ان کے کہ ان کو ڈپریسڈ کریں، ان کی مدد کرنے والے ہیں جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو پیسفل رہنا چاہتے ہیں، جو حالات اچھے میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بستی میں آتے ہیں جہاں پہ کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے، ان کے پاس
سب کچھ ہے. تو یہ ایسی بستی میں آتے ہیں جہاں پہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم آباد ہے. وہ کہتی ہے کہ یہاں سے یاجوج ماجوج نامی ایک قوم آتی ہے جو ہمارے جانوروں کو، ہماری فصلوں کو، ہمارے مال سب کچھ تباہ برباد کر کے چلی جاتی ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہم سے پیسہ لے لو، ہم سے کچھ بھی لے لو، لیکن آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں آرکیٹیکچر ڈیزائننگ ہے ساری کی ساری، کہ آپ ہمیں اس قوم سے جو ہے نا محفوظ کریں. تو اب انہوں نے ان کی مدد سے کیا کیا؟ دیوار قائم کر دی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یاجوج ماجوج اب وہاں سے نکل نہیں سکتے، قیامت تک نہیں نکل سکتے. قیامت کے نشانیوں میں نشانی کہ اب وہ نکلیں گے، تو مطلب اب کیا ہے؟ اب قیامت قریب آ چکی ہے کہ اب اس لیے وہ نکلے ہیں. تو اب انہوں نے، اب یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اب وہ جو ذہن تھا اصحاب کہف کی اسٹوری میں بادشاہ کا، وہ مادہ پرست ذہن تھا. لیکن یہ جو ذہن ہے یہ ایمان بالغیب والا بادشاہ ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں آپ کا مال نہیں چاہیے. جب انہوں نے اس کی اتھارٹی کی بات کی اور اتنی بہترین دیوار کو قائم کیا، انہوں نے کہا یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے اللہ رب العزت کی عطا ہے، میرے اللہ رب العزت کا فضل ہے. یعنی کہ عقیدہ کیا ہے کہ ظاہری اسباب جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اس سے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے. اور دیکھیں جب بادشاہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے ساری کی ساری سوسائٹی کو محفوظ کر دیتا ہے. اور جب عوام ایسی ہوتی ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سالہ کی ساری سوسائٹی کو محفوظ کر دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی عقیدے کو بیان کیا کہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے. ان سب کے باوجود اپنی زندگی کے معیار کو وہ ایمان طے کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. اس لیے اس کا جو ٹرائل تھا یہاں پہ کیا ہے؟ پاور کا ٹرائل تھا، اتھارٹی کا ٹرائل تھا. تو یعنی کہ 4 سٹوریز، 4 قسم کے امتحانات، نتیجہ ایک. ٹھیک ہے، پہلی سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ایمان کے ذریعے، دوسری سٹوری میں اللہ نے امتحان لیا مال کے ذریعے، تیسری سٹوری میں اللہ نے امتحان لیا علم کے ذریعے، اور چوتھی سٹوری میں اللہ نے امتحان لیا پاور کے ذریعے، اتھارٹی کے ذریعے. لیکن ان چاروں سٹوریز سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات ثابت کی کہ اے میرے بندو، سورۃ الکہف کو پڑھنے والوں، اس روشنی کی تمنا کرنے والوں، دجال کے سسٹم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنے والوں، مادہ پرستی سے اپنے آپ کو دور کرنے والوں، اپنے زندگی کے معیارات کو ہمیشہ ایمان کی بنیاد پہ طے کرو، مادے کی بنیاد پہ طے نہ کرو، مادے کا ذہن نہ رکھو، ظاہری اسباب کی بنیاد پہ زندگی کے فیصلے نہ کرو. اس لیے میرے بھائی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کی اکثر مایوسیوں کی وجہ، آپ کی اکثر ڈپریشنز کی وجہ، انزائٹیز کی وجہ، پریشانیوں کی وجہ میرے بھائیو دوستو مادہ ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پریشانیوں کی وجہ ایمان ہے، جن کی پریشانی کی وجہ آخرت ہے، جو کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، جو کہ اپنے آخرت کے خوف کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، جو اس زندگی کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، اس زندگی کے خوف کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. اس لیے میں آخر میں 2 باتیں کروں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، کہ منگول جو ہے نا، انہوں نے تاتاری جو ہیں انہوں نے حملے کیے تھے مسلمانوں پہ، اور علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یاجوج ماجوج کا نہ پتہ ہوتا کہ وہ قیامت تک آنی ہے تو ہم یہ ایمان رکھتے تھے تاتاری ہی یاجوج ماجوج ہیں. اگر ہمیں رسول اللہ نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ قیامت کے قریب آنی ہے اور دجال کے بعد میں اس نے آنا ہے یاجوج ماجوج نے، ہم یہ مان لیتے یہ تاتاری ہی یاجوج ماجوج ہیں. اس قدر تباہی پھیلائی تھی ان لوگوں نے. یعنی کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے، ان کے ٹخنوں تک ان کی ٹانگیں خون میں ڈوبی ہوتی تھی، خون میں. آپ اندازہ لگا کتنا خون بہا ہوگا. اس لیول کی وہ جو ہے تباہی پھیلائی تھی. لیکن اللہ نے ان سارے کے سارے، اللہ کے کرنے کے کام میں میرے بھائی ناممکن ہے یہ سب کچھ، لیکن اللہ نے ان سارے کے سارے تاتاریوں کو مسلمان بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بادشاہوں کو کچھ غیبی امداد سے، کچھ غیبی کچھ لوگ آئے یقین کر، انہوں نے دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی پوری کی پوری نیچے قوم بھی مسلمان ہو گئی. ان میں سے ایک شہزادے کے پاس ایک عالم گئے ہیں دعوت دینے کے لیے، لیکن وہ تو ہر ایک بندے کو ظاہری بات ہے نیچی نظروں سے دیکھتے تھے، ان کی بےزتی کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے. تو اس عالم کو دیکھ کے کہتے ہیں، ان کے پاس کتا ہوتا ہے بڑا ہی ہٹا کٹا مضبوط قسم کا، وہ کہتے ہیں تو افضل ہے یا میرا کتا؟ عالم کو کہتے ہیں تو افضل ہے یا میرا کتا؟ میرے بھائی خدا کی قسم، اگر آپ یہ میری پوری کی پوری بات کا صرف آپ یہ ایک کہانی کو سمجھ جائیں نا میرے بھائی، خدا کی قسم آپ سارا کے سارا میسج سورۃ الکہف کا لے کے گھر جائیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر سوچتے ہیں، انہوں نے کہا موقع ہے، اس کو میں دعوت دینے آیا ہوں، لیکن جس طرح کہ اس کا رویہ نظر آ رہا ہے نا، یہ سننے کے اس وقت قابل نہیں ہے، سننے کے اس وقت حالت میں نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر تو میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چاہتا ہوں تو لازم میں کتے سے افضل ہوں، لیکن اگر ایمان سے بغیر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو کتا میرے سے افضل ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. یعنی ایمان ہے تو میں کتے سے افضل،
اور ایمان نہیں تو کتا میرے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ بات کو اس کے دل پہ ٹھا کر کے لگی، اس نے کہا ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایمان یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ تو کیا پار، ٹھیک ہے، یا نہیں ماننا تو یا مانیں گے تو پھر تو ان کے مانیں گے، بس وہ ادھر ہی اس نے اسلام قبول کیا، اس نے فوراً اپنی پوری فوج کو کہا جو اس پر نہیں مانے گا وہ بھی گیا، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، ایک جملے سے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ مادہ پرست ذہن کا اور ایک ایمان بالغیب ذہن کا۔ ایمان بالغیب میرے پاس ہے، خدا کی قسم میں ساری دنیا مافیہا سے افضل ہوں، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے فجر کی 2 سنتیں پوری کی پوری دنیا سے افضل ہے، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ سورت کا اختتام دیکھیں میرے بھائی، کیا کمال جگہ پہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سارے کے سارے نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھیں، اس سارے کے سارے سیشن کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں اختتام کہاں پہ ہوتا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اے لب لباب ہے۔ اگر تو میرے بھائی کامیابی چاہتے ہو، اگر زندگی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ ایمان بالغیب کو پختہ کرو، اس کے مطابق عمل صالح کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک ٹھہرانے کا یہاں کا ایک مطلب کیا ہے؟ اسباب کو خدا نہ بناؤ، مادے کو خدا نہ بناؤ، اس کے بنیاد پہ زندگی کے معیارات کو طے نہ کرو۔ ہمارے رشتے مادے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کی پریشانیاں مادے کی بنیاد پہ، ہماری ساری کی ساری زندگی کی ترجیحات مادے کی بنیاد پہ۔ اللہ رب العزت دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں مادہ پرستی کے بجائے ایمان بالغیب کا ذہن عطا فرمائے۔ اللہ ایمان بالغیب کی بنیاد پہ ہمیں اپنی زندگی کے معیارات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سے کورونا صورتحال، موجودہ صورتحال میں نمٹنے کے لیے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اپنے ایمان کی علم کی بنیاد پہ، عمل کی بنیاد پہ اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو ہماری زندگیوں میں عملی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے کہ ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جو 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک